ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے بدلتے سیاسی موسم کے حوالے سے۔ انتخابات کی تیاری ہے، بہت عجیب و غریب خبریں بھی آتی رہتی ہیں اور کل اور آج بھی وفاقی دارالحکومت میں اس طرح کی خبریں آتی رہیں کہ بلدیاتی انتخابات کا مقصد یہ ہے کہ الیکشنز نہیں ہونے۔ اور مخدوم صاحب سے میں یہی بات کر رہی تھی، پرویز ملک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو ساری ملاقاتیں میل ملاقاتیں ہیں اور ابھی آرڈیننس بھی جاری ہونا ہے، اطلاع یہ ہے شیلا کہ آرڈیننس نہیں جاری ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ چینل پہ سن رہی تھی امتیاز صاحب کو، مسلم لیگ فنکشنل شیخ صاحب کو، ہاں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پیر مظہر صاحب نے کہا ہے کہ جب تک تمام اتحادی سے مشاورت نہیں کریں گے یہ آرڈیننس نہیں ہوگا۔ اور پھر میں نے تھوڑی دیر میں چینل پہ دیکھا کہ متحدہ سے یہ کہا گیا ہے کہ عام لوگوں کو اعتماد میں لے لیں اور وقت اس پہ مانگا گیا ہے۔ تو جو میری انالیسس ٹی وی سے ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ آج رات شاید نہیں آ رہا۔ تو یہ آج رات نہیں آ رہا، یہ مطلب نہ آنے کی بھی چانسز ہے کیونکہ ایم کیو ایم کا نون لیگ سے ملنا، صدر کا وہاں پہ بیٹھنا، اتحادیوں کا بولنا، پرویز ملک صاحب یہ آرڈیننس تو نہ لانے والی باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے وہ ان کی اپنی پالیسی ہے، وہ سب سے مل رہے ہیں، وہ ہمارے نیچرل الائی ضرور ہیں لیکن ایک خود مختار جماعت ہے اور وہ نیچرلی ان کا حق ہے، وہ پولیٹیکل ظاہر ہے کہ وہ آپ سے اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ الیکشن کرائیں اور آپ نے الیکشن نہیں کرائے۔ نہیں، ایک بات اور ہے کہ وہ اے پی سی جو ہے اس کے سلسلے میں بھی وہ سب سے مل رہے ہیں۔ اور جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو دونوں پارٹیز کی کور کمیٹی بیٹھ رہی بھی ہے اور وہ بہت سنجیدگی سے، ان میں ڈیڈ لاک بھی آتا ہے لیکن بہرحال وہ بات کر رہی ہیں اور کوئی رزلٹ ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ پرویز ملک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے بلدیاتی انتخابات کے ہونے کے پیچھے ایم کیو ایم کا پریشر ہے اور نہ، اور کیا الیکشن کا التوا بھی ہے عام انتخابات کا؟ کیا لگتا ہے آپ کو کیوں اس وقت یہ بلدیاتی انتخابات کی بات؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خواہش ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم کی بڑی خواہش ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشنز ہو جائیں، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے لگے اور ڈیفرنٹ آپشنز بھی آ رہی ہیں کہ جی ابھی اربن سٹیز میں کوئی اور طریقہ کار لیجیے جی، رورل ایریاز میں کچھ اور کر لیا جائے، تو یہ ایک طریقہ کار ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے الائز جو دوسرے ہیں ان کو بائی پاس کرنا شاید حکومت کے لیے مشکل ہوگا، ان کو وہ بورڈ پہ لانا پڑے گا۔ کیا ہوگا اگر نہیں ہوگا تو نکل جائے گی اس میں سے؟ یہ ویسے ہم نے فاروق ستار صاحب سے پوچھنا ہے اور وہ ہم سے روز وعدہ کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے ٹیلی فون پہ ایٹ لیسٹ، تو ابھی ان کا انتظار ہی ہم کر رہے ہیں۔ یہ ریسٹرکٹڈ ہیں ٹو سندھ اونلی، ابھی دوسرے صوبوں میں کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہے، اور ہم خود بھی پارٹی ایز اے پارٹی سمجھتے ہیں کہ جی یہ جنرل الیکشنز اتنے قریب اب لگ رہا ہے کہ اتنے قریب ہیں کہ ان کو کرنا بہت زیادہ انٹرفیئرنس والی بات ہو جائے گی اور اس سے آپ کا مین الیکشن کی بھی کریڈیبلٹی ہٹ کر جائے گی۔ تو پیپلز پارٹی کیوں کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی سے پریشر، انڈر پریشر ہے؟ یہ ان حکومتی پارٹیاں جو بھی جس صوبے میں ہیں ان کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری تھی، صحیح، تو اسے بالکل انحراف کیا گیا ہے۔ یہ الیکشن نہیں کرائے گئے اور جو پاور ملتی ہے عوام کو نچلے سطح پہ وہ دی ہی نہیں گئی، اور بلدیاتی انتخابات کے بغیر جمہوریت کا تصور جو ہے وہ بڑا ایک فالس سا تصور ہے، فالس۔ اس میں اب ہم جو ہیں تحریک انصاف والے، ہمارا تو سارا پروگرام بھی ہے لوکل باڈیز کے اوپر، ایم این اے کو بھی پیسے ہم نے نہیں دینے، ایم پی اے کو بھی نہیں دینے، سارے کے سارے گاؤں اور بلدیات کو، اور آپ نے تو سر ایس ایچ او بھی منتخب کرنے ہیں جو پاسبل نہیں لگتا، اس کا فیصلہ تو نہیں ہوا، وہ بھی ہم کو کر ڈالیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ سارے جو ذمہ داری تھی آئینی، کسی نے اس سے یہ عہدہ برا نہیں ہو سکی۔ اب یہ آخری مرحلے پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بلدیاتی انتخابات کرانے ہیں۔ پرویز ملک صاحب نے ٹھیک کہا کہ اب اس وقت مقصد توجہ کو دوسری طرف اس کو خراب کرنے کی بات ہے کہ الیکشن کمیشنر وہ اور معاملات میں کھپ جائیں گے۔ آصف زرداری صاحب سے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بالکل متوقع ہیں، وہ اور کئی باتیں کریں گے۔ میں نے اپنے دوستوں کو کہا تھا کہ آصف زرداری صاحب کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے
اور یہ نون لیگ کی سمجھ میں نہیں جب یہ مذاکرات کر رہے تھے یہ نون لیگ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے بالکل کہا تھا. اب اس میں اس کے دیکھیں اب صورتحالات یہ ہے کہ وہ تو پتہ نہیں کتنے کریں گے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے تمام دوست ابھی بھی نہیں سمجھے، یہ پھر انہی رستوں پہ چلیں گے. ان کو چاہیے کہ کنسنٹریٹ کرائیں تمام ایشوز کو. اس میں جو پاور ٹرانسیکشن کی بات ہے اس میں ہمیں ایک ہی سامنے رکھنا چاہیے، جنرل الیکشن، اور جتنے جلدی ہوں گے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، بہت بہتر ہوگا. پیپل پارٹی کے لیے بھی بہتر ہوگا، پی ایم ایل این کے لیے بھی بہتر ہوگا، اے این پی کے لیے بہتر ہوگا، ایم کیو ایم کے لیے بھی بہتر ہوگا. ہم یہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ الیکشن کرائیں تو اس میں ان کو آگے بڑھ کے کرا دینے چاہیے. لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے ہاشمی صاحب سے میں نے پوچھنا ہے، آپ لوگوں کی جو بات ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کے اندر اور پھر جو ہاشمی صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کو، آپ کو نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی پیپلز پارٹی کی اور زرداری صاحب کی. زرداری صاحب اب بلدیاتی انتخابات کی بات کر رہے ہیں اور آپ عام انتخابات کی بات کر رہے ہیں، جو کہ نہیں لگ رہا کہ ہوگا. نہیں دیکھیں، اور یہ سوال کل بھی ہم نے بار بار پوچھا تھا، جواب نہیں آیا تھا. دیکھیں ہاشمی صاحب نے پرانی بات کی، اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی ایک بہت اچھا ڈاکومنٹ تھا، ہاشمی صاحب بھی اس میں شامل تھے. وہ ایک اتنا اچھا ڈاکومنٹ، اس کے پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور جب بھی ذرا بھی انہوں نے اس سے کوتاہی کی ہم اس سے باہر آ گئے، اور آج تک ہم نے وہ بات ایسی نہیں کی. سو ہم سمجھتے کہ ہم نے ایک چانس دیا تھا کہ شاید اس ملک کو ایک مضبوط جمہوریت آ جاتی. اب بھی اگر یہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جی الیکشن، اس وقت ملک آج اتنی کرپشن میں، اتنی بری حالت میں اکنامیکلی بھی آ چکا ہے، کرپشن کے لحاظ سے، نیپوٹزم کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے آپ کا ملک بہت ہی نیچے لوسٹ اسٹیپ پہ جا چکا ہے. اب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ نیا فریش مینڈیٹ ہو. وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے دیکھیں، یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آتا کہ فریش مینڈیٹ کیسے آئے گا. وقت سے پہلے، جتنا پہلے ہو سکے الیکشن ہونا چاہیے اور وہ پروسیس کے تھرو جانا چاہیے. نہیں مگر وہ کیسے ہوگا ہاشمی صاحب فریش مینڈیٹ کیسے؟ کیونکہ پی ایم ایل این، ان کا تو مطالبہ رہا ہے کہ پی ایم ایل این نکلے اسمبلیوں سے تو فریش مینڈیٹ آ جائے گا. ادروائز کیسے ممکن ہے سر؟ دیکھیں آپ کا پریشر جو ہے پارٹی کا، اگر ایکسٹینشن ہو جاتی ہے ایک سال کی اور ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، ریزسٹ کیا جائے گا. لوگ یہ خدا نہ خاصا لوگ پھر سڑکوں پہ آئیں گے. کوئی ایسی بات تو ہوگی کہ نیا راستہ ایسا نکلا جائے گا. سو لوگ بیزار ہو چکے ہیں، لوگ تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کو کوئی مگر معذرت کے ساتھ ملک صاحب اور ہاشمی صاحب، لوگ تنگ آ چکے ہیں بالکل، لیکن اپوزیشن جس طرح سے ریلیکسڈ ہے، ہمارا مطلب کوئی آپ لوگوں کو غصہ دلانا نہیں ہے کہ آپ احتجاج کریں. سر تو نہیں پھاڑ سکتی، مگر اپوزیشن اپنا رول کر رہی ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی ہے، اپنی جو ملک صاحب کی ہر چیز کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. کروں گا کہ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، آیا اس میں آصف علی زرداری صاحب صدر ہماری مرضی سے بننے تھے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی تو ختم ہو گیا. وہ پتہ نہیں ہم کون سا اس کا، اگر وہ تھا بھی، اس کا وجود تو ختم ہو گیا جب انہوں نے اپنی لائن لے لی، وہ چلے گئے اور ہم بیٹھے لکیر پیٹتے رہے کہ میں نے کہا تھا مجھے لڑنے دے. اچھا، میں نے کبھی کسی عہدے کے لیے نہ پہلے کہا ہے، اب بھی نہیں کہوں گا، جس پارٹی میں بھی ہوں، لیکن مجھے پتا تھا یہ آصف زرداری صاحب ہیں، یہ ملک کے ساتھ یہ کریں گے. اور میں نے کہا میاں صاحب آپ جو ہے تاریخ کے مجرم بن جائیں گے. ہم سب تاریخ کے آج مجرم ہیں یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی تو وہ تو آپ نے راستے پہ گئے، تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ہم یاد دلاتے ہیں، یہ فوراً نکلیں باہر جنرل الیکشن کا. یہ اسمبلیوں سے باہر نکلے اور آپ سڑکوں پہ نکلے، اب یہ چاہ رہے ہیں، مگر اس سے بھی تو ایجیٹیشن بڑھے گا. جب آپ کا پریشر بلڈ ہوگا، وہ انہوں نے بھی بات کی آج، وہ بھی اس طرف آ رہے ہیں. اگر ہم یہ بلڈ کر لیں گے، کوئی ہمیں آصف زرداری صاحب کے ساتھ، ذات کے ساتھ تو کوئی گلہ نہیں ہے، ان کی ذات سے تو ہمیں کوئی، لیکن ملک کے جو حالات ہیں، جن مشکلات اس بات کا تقاضا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک منٹ کے لیے انٹرپٹ کر رہی ہوں. شاہد سید صاحب سندھ کے صدر ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. شاہد سید صاحب، خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ شاید ابھی
نہیں آرڈیننس جاری کیا جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے دباؤ بڑھایا ہے پیپلز پارٹی کے اوپر، یا ایم کیو ایم اور نون لیگ کے جو مراسم ہے اس سے پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے کہ آرڈیننس کو نہ جاری کیا جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کروں. ظاہر بات ہے کہ ہمارے تحفظات ہیں اور ساتھ میں ہمارے پیر صاحب بگاڑا صاحب کا بھی تحفظات ہے، اور وہ جو آرڈیننس ہے ظاہر بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں بسنے والے ساری قومیتوں اور بالخصوص سندھیوں کے لیے ایک ظلم ہے. یہ مشرف کا وہ دیا ہوا قانون ہے جس میں کراچی 1.5 کروڑ کی آبادی کو ایک ضلع میں کر دیا اور حیدرآباد کی 25 لاکھ کی آبادی کو 3 ضلعوں میں تقسیم کیا گیا تھا. یہ وہ نظام ہے جو کہ مشرف نے دیا کہ یہ غیر سیاسی ہوگا، لیکن آج تک جماعت اسلامی کے نعمت اللہ صاحب اس کا کریڈٹ دیتے ہیں اور ایم کیو ایم کا مصطفیٰ کمال بھی اس کا کریڈٹ لیتا رہتا ہے، جب کسی نے سب نے حلفنامے بھر دیے تھے کہ ہمارا سیاسی وابستگی نہیں ہوگی. جن چیزوں کی سیاسی جس کی بنیاد جھوٹ پہ رکھی گئی ہو اس آرڈیننس کو یا اس قانون کو تو ہم کنڈم کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی کیا بات، شاید سے یہ سب پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی کیا بات ہوئی ہے؟ کیا آپ نے ان سے کنوے کی ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے؟ کیا اس طرح کی کوئی بات کنوے ہوئی ہے؟ بالکل ہم نے بالکل کنڈم کیا. اوکے آپ نے کنڈیم کر لیا. اچھا بہت شکریہ. شاہد سید صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے مذمت کی ہے اس بات کی کہ یہ نہیں ہونا. میں 1 منٹ کے لیے شیلا سے پوچھ لوں. شیلا یہ مجھے بتائے گا کہ اب یہ شاہد سید صاحب کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہوا تو ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، ایم کیو ایم کہہ رہی ہے اگر ایسا نہ ہوا تو ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، تو پیپلز پارٹی اب کیا کرے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو مسودہ ہے ابھی تک مجھے بھی نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے، اور کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ماضی میں یہ بات سب سے کی ہے کہ حیدرآباد کی جو ہے ہم پرانی حیثیت بحال کریں گے. اسی طرح بہت سی ایسی باتیں، اور اس کے بعد ابھی جو سسٹم ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں اسپیکر تھی اور کس طرح سے کس نے ہنگامے میں یہ بل پاس ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ جب تک مسودہ سامنے نہیں آئے گا، ایک مسودہ بنایا گیا ہے اس کو کوئی نافذ نہیں کیا جا رہا، جب تک ہم وہ پبلک نہیں ہے ہم اس میں کیسے بات کریں کہ اس میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو یہ ایک بات ہے. اچھا میں بالکل، اور یہ جو سوال آپ کے لیے ہم نے جمع کر رکھا، پیپلز پارٹی عام انتخابات سے کا التباس چاہتی ہے، اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، خدا نخواستہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کیا اپنے اس ارادے میں بھی آپ کامیاب ہوں گے؟ اس پہ میں نے آپ کا جواب لینا ہے. لیکن ناظرین، فیصلہ عوام کا ود آسمہ شرازی کے ساتھ فیس بک پیج پہ آپ اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں مہمانان گرامی سے تو فیس بک پہ لکھیے، ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے، ایک بریک کے بعد ملتے ہیں، ساتھ رہیے گا.